تاریخ کہتی ہے یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا تھا. آئیے ذرا اس یہودی سے پوچھتے ہیں, تمہارا سب سے بڑا دشمن تو علی ہے. تمہاری ناک کو خیبر میں کاٹنے والا تو یہی علی ہے. تمہارے مرحب کا قاتل تو یہی علی ہے. تم نے علی کو ملازمت پہ کیوں رکھا؟ تم نے علی کو اپنے خزانوں کی چابیاں کیوں دے دی؟ کہا دیکھو مذہب اپنی جگہ پر, ایمانداری اپنی جگہ پر. علی ایک ایسا ایماندار مزدور ہے کہ اپنے دشمن سے بھی خیانت نہیں کر سکتا. دکان پہ جاتے ہیں اور دکاندار پہچان گیا کہ امیر المومنین ہے. علی بغیر خریداری کیے واپس چلے آئے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے یہاں سے خریداری کیوں نہ کی؟ کہا اس میں میرا روپ پڑ گیا تھا. علی خالی ایک بہادر سپاہی کا نام نہیں ہے. علی خالی خیبر کا دروازہ نہیں توڑتا, علی جہالت کے دروازے کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا. علی وہ فقیہ ہے کہ جس کے سامنے کائنات دبنگ رہ جائے. علی وہ مفسر قرآن ہے کہ جس کے سامنے ابن عباس اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے. علی وہ جج ہے کہ جس کے فیصلے میں کبھی خطا نہیں ہوئی. علی وہ فلسفی ہے کہ جس کے فلسفے کی گتھیاں سلجھانے کے لیے بھی کوئی دماغ پیدا ہی نہیں ہوا. علی کائنات کا وہ عظیم ترین امام ہے کہ جس کے عمل کو دیکھ کر, جن کے فیصلوں کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام داد تحسین دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ملت مسلمہ کے لیے پیغام ہے حضرت عمر کو, علی کو چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. علم روشنی ہے, علم سبب تقرب الہی ہے. جو جتنا عالم ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا, جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا اللہ سے دور ہوگا. عالم کھیت میں بھی خدا سے قریب ہوتا ہے, جاہل منبر پہ بھی خدا سے دور ہوگا. میرے حبیب, ہم نے تجھے پالا. الم یجد کا یتیمن فآویٰ, ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 3 جلد میں حدیث نمبر 280 ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں. صاحبان فکر سے التجا ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنت میں رسول کے ساتھ, اور وہ ابو طالب جو اسی یتیم کو پال رہا میرے حبیب, ہم نے آپ کو پالا, ہم نے آپ کو پالا, ہم نے آپ کو غنی کیا. دولت ہو خدیجۃ الکبریٰ کی, اور خدا فرمائے کہ ہم نے آپ کو غنی کیا. علی سے بڑا کائنات میں نہ کوئی عاشق رسول ہے, نہ کوئی محافظ توحید ہے. لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کی عزت کی. جو اور کسی نے جلدی کی ہوگی تو پیدا ہونے کے بعد جلدی کی. اور علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مقرو بالنبی فی بطن امی, میں اپنی ماں کے بطن اطہر میں پیغمبر کا احترام کیا کرتا ہوں. معاشرے میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, جھگڑا نہیں ہوتا.
جہاں اختلاف ہو وہاں علم ہے، جہاں جھگڑا ہو وہاں جہالت، خدا رحمان اور رحیم ہو، نبی رحمت للعالمین ہو، امت دہشت گرد کیسے ہو سکتی؟ عالم اسلام بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ عالم اسلام پیغمبر امن کا دین، جہاں صاحبان ایمان امن والے ہوں، جہاں آمنہ کے لال کی امت رہتی ہو، جہاں مشرکوں کے درمیان بھی لڑائی کو ناپسند کرنے والے رسول کے چاہنے والے رہتے ہو، وہاں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ آج کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، وہ دین کو جو عزتیں دینے کے لیے آیا، وہ مسلمان ہی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا۔ اسلام کو اپنے سسٹم کی وجہ سے خطرہ نہیں ہے، ناجائز تعبیر کی وجہ سے خطرہ ہے۔ یہاں اقتدار کا نام اسلام ہو، جہاں فتح کا نام عروج ہو، جہاں شکست کا نام زوال رکھ دیا جائے، وہاں اسلام کا حقیقی چہرہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اسلام بتانا ہے تو تلوار لے کر لڑنے والوں کی فہرست نہ بتاؤ، حق کو چھوڑ کر فرض نبھانے والوں کے دروازے پر، جنہوں نے یہ درس دیا کہ حق سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے، فرض سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ جنہوں نے دین کو اپنے لہو سے سینچا، جنہوں نے اسلام کی مشکل کشائی کی اس دروازے پر کہ جو کائنات میں عزتوں کا سبب ہے۔ آج کائنات آدم و عالم میں پوری انسانیت جس مذہب کو دیکھ کر زندہ ہے، جس مذہب کی وجہ سے کائنات میں عزت باقی ہے، جس مذہب کی ترقی اور جس مذہب کے غلبے کا وعدہ خدا نے کیا ہے، جس مذہب کا عروج اور غلبہ قرآن کی پیشین گوئی ہے، اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ لیکن یہ بادشاہوں کے طرز عمل سے نہیں ملے گا، اس طرز عمل کو اگر چاہتے ہو تو اس پاک شجرے کی طرف آؤ جس کے حوالے رسول نے کیا ہے یہ دین۔ امانت، ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے حوالے امانت کر دو۔ دو چیزوں کا خطرہ رہتا ہے۔ پہلا خطرہ یہ رہتا ہے کہ جسے امانت دی ہے